السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ جنت کا لباس و پوشاک کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے قرآن کو اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا، جس کا ترجمہ ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ہم ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہ کریں گے جو اچھے طریقے سے یا اچھی طرح سے نیک کام کرے، بس ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہے، ان کے مساکین کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے کپڑے باریک اور موٹے ریشم کے پہنیں گے، اور وہاں مسحریوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ کیا ہی اچھا صلہ ہے اور بہشت کیا ہی اچھی جگہ ہے۔ ذہن میں ایک کوسچن ریز ہوتا ہے کہ بھئی یہ کپڑا آئے گا کہاں سے؟ تو اس پہ ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں، حضرت ابن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہمیں جنت والوں کے کپڑوں کے متعلق ارشاد فرمائے، کیا ان کو نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا یا ان کو بنایا جائے گا؟ تو حاضرین میں سے بعض حضرات ہنس پڑے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس ناواقف کے متعلق جو جاننے والے سے سوال کر رہا ہے کیوں ہنستے ہو؟ مطلب وہ اس کو پتہ نہیں ہے، وہ کوسچن پوچھ رہا ہے تو آپ لوگ کیوں ہنس رہے ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کا پل لباس کو ظاہر کرے گا۔ آپ نے یہ بات 2 مرتبہ ارشاد فرمائی، اور یہ حدیث مسند احمد کی حدیث ہے۔ اس سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث حضرت مرثد بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے جس سے سندس یعنی باریک ریشم اگے گا، یہی جنت والوں کا لباس ہوگا۔ یہ حدیث درمنشور کی ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کا محل خولدار موتی کا ہوگا، جس میں 40 کمرے ہوں گے، ان کے درمیان میں ایک درخت ہوگا جو پوشاکوں کو اگائے گا، تو مومن جا کر اپنی انگلیوں سے لؤلؤ اور زبرجد اور مرجان کے کام کیے ہوئے 70 جوڑوں کو اٹھائے گا اور اپنے استعمال میں لائے گا۔ یہ حدیث ابن ابی شیبہ اور ہادی الارواح ان دونوں کتابوں میں موجود ہے۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک جب جنت میں داخل ہوگا تو اس کو درخت طوبہ کی طرف لے جایا جائے گا، اور اس کے لیے اس درخت کے غلاف کھولے جائیں گے، اور وہ اس سے جو چاہے گا لباس لے لے گا، چاہے سفید، چاہے سرخ، چاہے سبز، چاہے پیلا، چاہے کالا، گل لالہ کی طرح نفیس اور باریک بھی اور حسین ترین بھی۔ یہ حدیث ہادی الارواح، تفسیر ابن کثیر، ترغیب و ترہیب ان سب کتابوں میں موجود ہے۔ یہ لباس کتنا اٹریکٹیو ہوگا؟ حضرت کعب فرماتے ہیں، جنت کے لباسوں میں سے اگر کوئی لباس آج دنیا میں پہن لے تو جو بھی اس کو دیکھ لے حسن کی رعنائیوں کی وجہ سے اس پر موت واقع ہو جائے، اور اس کی آنکھیں اس کی نظارہ کی تاب نہ لا سکیں۔ ہادی الارواح اور ترغیب و ترہیب ان دونوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اچھا، اس لباس کی پراپرٹی یہ ہوگی کہ یہ چینج ہوتا رہے گا۔ حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ جنت والوں میں سے جب کوئی شخص کوئی پوشاک پہنے گا تو وہ ایک ہی لمحہ میں 70 رنگوں میں بٹ جائے گا۔ یہ حدیث صفت الجنہ ابن ابی دنیا میں موجود ہے۔ اس طرح دل میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ کپڑے پرانے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ تو اس پہ ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے یہ حدیث، اور حدیث کچھ اس طرح ہے، جو شخص جنت میں داخل ہو گیا وہ اس میں خوب ناز و نعمت میں رہے گا، اس کو کسی چیز سے محرومی نہ ہوگی، نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے اور نہ شباب خراب ہوگا، یعنی ہمیشہ جوان رہے گا۔ یہ حدیث مسند احمد میں، مسلم میں، اور اس طرح مشکات میں، ترغیب و ترہیب ان سب کتابوں میں موجود ہے۔
جنتی لباس کے متعلق ایک آخری حدیث کوٹ کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے کسی نے سوال کیا، جنتیوں کے لیے جنت کا لباس کہاں سے آئے گا؟ آپ نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کے پھل انار کی طرح کے ہیں۔ اللہ کا دوست جب کوئی اور لباس پہننا چاہے گا تو وہ پھل اس ٹہنی سے اس کے سامنے گر پڑے گا اور کل کر رنگ برنگ کے 70 جوڑے پیش کر دے گا۔ اس کے بعد ویسا ہی مل کر جڑ جائے گا جیسا کہ پہلے تھا۔ اور ابو سعید سے بھی ایک روایت منقول ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ توبہ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے توبہ جس کی لمبائی 100 سال ہے، جنتیوں کا لباس اس کے خوشبو سے نکلے گا۔